بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور خرقہ پوش احرام پوشوں کو حال آنے کی کیفیت سے متعلق سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ان کی رہنمائی فرماتے تھے اور حال لانے سے متعلق جو لوگ خواہش کرتے تھے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا ہدایت فرماتے تھے، آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ مولوی محمد اسحاق صاحب وارثی اٹاوی مرحوم مغفور روایت کرتے ہیں کہ منشی ذاکر علی صاحب متوطن اٹاوہ بھی اس واقعے کو اپنے چشم دید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا قربان علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس تھا کہ ایک واعظ اور مولوی صاحب کھڑے ہوئے اور اپنا بیان کرنے لگے جس میں ارباب حال پر طعنہ زنی تھی۔ سامعین میں سے کسی نے کہا کہ ہم سے کیا کہتے ہو، ان سے کیوں نہیں کہتے جو ان اسباب کا سبب ہے۔ اس پر جناب مولوی صاحب کو طیش آ گیا اور وہ غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بارگاہ وارثی میں چلے گئے۔ وہاں کسی کی ہمت تھی جو بغیر مرضی مبارک لب ہلا سکے، اور مولوی صاحب جاتے جاتے حیرت زدہ ہو کر عالم سکوت میں کھڑے ہو گئے اور ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، اور لوگوں نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کو ارباب کیف و حال پر اعتراض ہے اور سب کو دوزگی اور مردود وغیرہ کے خطاب سے مخاطب فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب تو بڑے صاحب حال ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ مولوی صاحب کی حالت میں ایک غیر معمولی تغیر پیدا ہوا اور وہ نہایت ادب سے قدم بوس ہو کر مستانہ وار جھومتے ہوئے قوالی میں پہنچے، اور اس زور و شور سے حال آیا کہ مولوی صاحب کے مقابلے میں درینہ ارباب ذوق و شوق کی کیفیتیں بھی مان پڑ گئیں۔ ویز و پن سب بھول گئے، مائی بے آب کی طرح سڑک پر تڑپتے پھرتے رہتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بڑی محفل میں انہوں نے خطاب میں عرس کے موقع پر اس طرح کہا کہ وجد و حلال کی کوئی حالت نہیں ہوتی، تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ایک نظر سے مولوی صاحب کو جو ہے وہ تمام تر رہنمائی ملی اور خود جو ہے وہ محفل سماع میں پہنچ کر مستانہ وار جھومتے رہے۔ منشی عبدالغنی صاحب قبلہ وارثی رئیس پورہ غنی ضلع رائے بریلی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بریلی میں رونق افروز تھے۔ احرام شریف کا جلوس نکل رہا تھا، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قوالی ہو جاتی تھی، انواع اخلاق بے شمار تھا، لوگوں پر مدوشی چھائی ہوئی تھی، وجد و حال کی محفل گرم تھی۔ دو شخص ارباب ذوق و شوق کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک تو افغان تھے اور دوسرے رجب خان ساکن سدیانواں ضلع سلطان پور۔ ان دونوں کی مخالفانہ باتیں لوگوں کو ناگوار ہو رہی تھیں۔ اسی حالت میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ احرام شریف کا جلوس حضور کی جائے قیام تک پہنچا۔ وہاں محفل آراستہ تھی، قوالی ہونے لگی تو حضور انور محفل میں رونق افروز نہیں تھے، اندر مکان میں تشریف رکھتے تھے، مگر آپ کے سامنے حاضر و غائب یکساں تھے۔ اسی مجمع کثیر میں تین اشخاص کو نہایت زور و شور سے حال آیا، ایک تو وہی افغان صاحب تھے اور دوسرے رجب خان اور تیسرے ایک صاحب عبدالرحیم ساکن رائے بریلی تھے۔ ان کی نسبت بعد میں علم ہوا کہ یہ بھی طعنہ زنی میں شریک تھے اور محفل سماع اور قوالی پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کے حال کی یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک کو 10 لوگ پکڑتے تھے مگر وہ کسی سے تھمتے نہیں تھے، سر پٹکتے تھے اور کبھی گریہ وزاری کرتے تھے، کبھی رقص کرتے تھے، مختلف حالتیں تھیں، تمام کپڑے ان کے پھٹ گئے اور سر سے پاؤں تک مجروح ہو گئے۔ قوالی کے بعد بھی ان کی یہی حالت رہی۔ 2 دن بعد سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں قیام فرمایا اور ان کو بھی 2 دن تک بالکل ہوش نہ آیا۔ تیسرے دن جب حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو میمن خان کے مکان پر آپ قیام پذیر تھے۔ عرض کیا کہ حضور آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ان 3 شخصوں کو کیا حال ہو گیا ہے، وہ اسی حال میں مر جائیں گے۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ہاتھ منہ دھو ڈالو اور ذرا سا پانی پلا دو۔ چنانچہ حضور کے حکم سے جیسے ہی ان کا ہاتھ منہ دھلایا گیا اور ان کو فوراً افاقہ ہو گیا اور وہ اپنے حواس میں آ گئے۔ یہ تینوں شخص مدت العمر صاحب کیف و حال رہے۔ منشی عبدالغنی خان صاحب وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رجب خان سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، میں نے ان کا حال دریافت کیا تو حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نامی سنتے ہی وہ سخت نادم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واہ کیا سرکار ہے کہ سرزنش کرنے کا
تو کیا ذکر ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے جس سے دین و دنیا کی سرخروئی نصیب ہوگی۔ بارگاہ وارسی میں جو شخص حاضر ہوتا تھا اس کے شکوک و تہمات فوراً اٹھا دیے جاتے تھے۔ ہر ایک محترض کو ایسا ہی جواب ملتا تھا کہ وہ خود اپنے سوال کا جواب بن جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اکثر افراد نے صاحب وجد حال بننے کی خواہش کی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شغل وغیرہ اس سے متعلق تعلیم نہیں فرمایا اور نہ ہی بظاہر توجہ ڈالی، بلکہ زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ محمد یعقوب خان صاحب وارثی ناقل ہیں کہ میرے بھائی منشی محمد ناصر خان ضلع قصبہ رنجیت پورہ میں ضلع اٹاوہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صفی پور کے عرس میں شریک ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو خوب وجد و حال کی کیفیتیں ہو رہی ہیں۔ ان کو بھی خیال ہوا کہ کاش ہم بھی صاحب کیف و حال ہو جائیں، چنانچہ وہ دیوا شریف میں حاضر ہوئے اور حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت بابرکت میں عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کو بھی شوق پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد رخصت فرما دیا۔ ایک مرتبہ قصبہ رنجیت پورہ میں حضرت نعمت اللہ شاہ صاحب ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قوالی ہو رہی تھی۔ منشی محمد ناصر خان صاحب اس میں شریک ہوئے اور ان کو حال آ گیا، اور ایسا حال آیا کہ 3 روز تک شبانہ روز بالکل بے ہوش رہے۔ پھر حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ایسے حال سے تو بڑا حرج ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جوتے پہنے رہا کرو، جب تک جوتے نہ اتارو گے حال نہ آئے گا۔ اب منشی محمد ناصر خان صاحب کی یہ کیفیت ہے کہ جوتا پہنے ہوئے کھڑے رہے یا فرش کے کنارے بیٹھے رہیں تو حال نہیں آتا، مگر جیسے ہی جوتا اتار کر محفل میں بیٹھے اور حال آ گیا۔ جو کچھ تھا وہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فیض بنیاد میں تھا۔ بالکل یہی معاملہ تھا کہ جیسے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے اور پھر سب کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا شغل اور آپ کے اوصاف کا ذکر ہی غلامان وارثی کے لیے سب کچھ ہے، اور اس کے سامنے کسی چیز کی ہستی نہیں، سب ہیچ ہے۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح وجد اور حال کی کیفیت لانے سے متعلق اپنے مریدین اور خرقہ پوش رام پوشوں کی رہنمائی فرماتے تھے، اور ایسی جن لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں وجد و حال کی کیفیت ہو تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کوئی تعلیم نہیں فرمائی اور ان کو ایسی کوئی واقعہ یا ان کو ایسی کوئی تلقین نہیں کی جس سے ان کو وجد اور حال کی کیفیت آئے، بلکہ یہ کہا کہ بلکہ زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرما دیتے تھے جس سے ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ تو ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل دیکھتے رہے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔